رسول اللہ رسول اللہ رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، چونکہ آج بھی یوم جمعہ ہے اور پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت ساتھ ساتھ ترجمہ اور تھوڑی بہت تفسیر کر دیا جائے، لہٰذا آج بھی اسی نہج پر شروع کیا جاتا ہے۔ تو پچھلے آیاتوں کی تفسیر اور ترجمہ پچھلے ویڈیو میں ہو چکا ہے، لہٰذا ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں۔ اور آج یہاں سے شروع کیا جاتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف سے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے 2-3 بات تمہیدی طور پر کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابہموا ما ابہم اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو پوشیدہ اور مخفی رکھا، ہمیں اور آپ کو بھی ان چیزوں کو مخفی اور پوشیدہ رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم اصحاب کہف کے متعلق ٹھیک ٹھیک قصہ بیان کریں گے۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے علاوہ جو باتیں مشہور ہیں لوگوں کے درمیان اور اسرائیلی روایت کے اندر، یہ سب اتنے درست نہیں ہے، لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں جو باتیں آیاتوں میں موجود ہیں صرف انہی پر اکتفا کیا جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ رب العزت اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، دراصل رسول کو مخاطب کرنا پوری امت کو مخاطب کرنا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ کہف والے اور رقیم والے میرے عجیب اور غریب نشانیوں میں سے ہیں؟ یعنی دراصل یہ تو ایک عجیب و غریب نشانی ہے، لیکن اس سے عجیب و غریب نشانی آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، خود انسان کو پیدا کرنا ہے۔ شان نزول سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے علماء یہود سے جا کر مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول کو کس طرح آزمایا جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں۔ تو علماء یہود نے بتلایا کہ تم جا کر کے ان سے 3 سوال پوچھو، اگر یہ صحیح جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ورنہ نہیں۔ وہ 3 سوال یہ ہے، نمبر 1 کہ روح کے متعلق پوچھنا کہ روح کسے کہتے ہیں، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے مقتضی حال کے مطابق سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرما دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ذوالقرنین کے متعلق کہ یہ بادشاہ کون تھا اور کس قدر اس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا ہے، جس کے متعلق خود سورہ کہف کے اندر آ رہے ہیں آگے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے متعلق۔ تو اصحاب کہف کے متعلق جو بات آیاتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ کے تحت رہتے تھے، اور وہ ظالم بادشاہ اس قدر ظالم تھے کہ لوگوں کو ظلماً اور زبردستی کفر پر مجبور کرتے تھے۔ اور یہ چند نوجوان دین الہی پر قائم تھے، ایک اللہ رب العزت کو مانتے تھے، اور ان کا تعلق بادشاہ کے زیر اقتدار سے تھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں ایک مخلوق کو ڈر کر کے ہمیں اللہ رب العزت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور پیدا کیا، میں اور آپ کو پیدا کیا، اسی کی ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کے لیے یہ طے کیا کہ انہیں ایک غار میں جا کر چھپ جانا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگی ہے جو آ رہے ہیں، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت اس طرح کی ہے کہ ان کو ایک گہرا نیند طاری کر دیا، جس میں وہ سالہ سال نیند میں رہے، اور اپنے اندر سے گھبراہٹ، ڈر، خوف سب ختم ہو گیا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قصہ کیا ہے
اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب چند نوجوان یعنی کہف والے ایک غار کے سہارا لیے، فقالو پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی رحمت نازل فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی کا سامان مہیا فرما۔ یہاں پر رحمت سے مراد حصول مقصد یعنی اپنے ایمان کی حفاظت، دوسری رشد سے مراد یہ ہے کہ اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ چیزیں، جیسا کہ اللہ رب العزت سامنے فرما رہے ہیں وہ اسباب کیا کیا ہیں۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پر اس غار میں سال ہا سال نیند کا پردہ ڈال دیا، جس میں وہ لوگ مدتوں رہے ہیں۔ کتنے مدت رہے اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے بھی واضح نہیں کیا، لیکن رہے بہت مدت، کہ ان کے ساتھ جو روپیہ اور دینار تھے اس کا دور ختم ہو گیا تھا، وہ بادشاہ بھی بدل گیا تھا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، کہ ہم نے ایک گہری نیند طاری کرنے کے بعد پھر ان کو ہم نے دوبارہ زندہ کیا۔ کیوں؟ لنعلم أي الحزبين، تاکہ ہمیں معلوم ہو کون سا گروہ ان کی اس غار میں ٹھہرنے کی مدت کے سلسلے میں زیادہ اور صحیح واقف کار نکلے۔ جیسا کہ خود قرآن کریم کے اندر آگے ارشاد فرمایا، قال قائل منہم کم لبستم، ان میں سے ایک نے فرمایا کہ تم کتنے مدت ٹھہرے؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، تو بعض نے کہا ایک دن یا تو اس سے بھی کم، آدھا دن ٹھہرے ہوں گے۔ قالوا ربکم، تو بعض نے کہا نہیں، قالوا ربکم اعلم بما لبستم، کہ تمہارے رب ہی خوب جانتے ہیں تم کتنے مدت ٹھہرے، اس لیے اس مدت جو خدا نے مخفی رکھے ہمیں بھی مخفی رکھنی چاہیے، لیکن ٹھہرے بہت مدت۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم اے نبی آپ کے سامنے اصحاب کہف کے متعلق ٹھیک ٹھیک قصہ بیان فرمائیں گے۔ قصہ کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت پر مزید ترقی عطا فرما دی۔ اور ترقی کیا ہے آگے فرما رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جب بھاگ گئے اور بھاگ کر کے غار میں چھپ گئے تو بادشاہ کی طرف سے سرکاری طور پر ان کی تلاش ہوئی لیکن نہیں ملا، تو اس بادشاہ نے ان کا نام لکھ کر کے خزانہ میں رکھ دیے نشانے کے طور پر، کہ اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کے اندر تازگی عطا فرما دی، کہ صفات ایمان میں سے یہ بھی ہیں کہ ان کے اندر ایمان کا جذبہ اس قدر تھا اور مصیبت اور بلا پر صبر کرنا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کہ وربطنا علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کی دلوں پر مضبوطی عطا فرما دی، اذ قاموا، جب یہ لوگ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا، پھر کہے کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہم ایک اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ہرگز چند معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، خدا ناخواستہ اگر ہم نے ایسا کر لیا اذا شططا، تو ہم بہت بڑی بیجا بات کہنے والے ہوں گے۔ یعنی جب بادشاہ نے ان کو بلایا یا آپس میں وہ لوگ کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، دونوں بھی ہو سکتا ہے ادغام کا مطلب، تو بادشاہ کے سوال پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارا رب تو ایک ہی رب ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، تمہارے ربوں کی طرح ہمارے رب نہیں ہیں جو 2 3 4 ہوں۔ جیسا کہ آگے فرما رہے ہیں کہ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بين، وہ فرما رہے ہیں آپس میں بات چیت کر رہے، مشورہ کر رہے اصحاب کہف والے بھی، کہ یہ جو ہمارا قوم ہے انہوں نے ایک اللہ رب العزت کو چھوڑ کر چند معبود گھڑ لیے ہیں،
تو کیوں نہیں وہ لوگ ان کے معبود کے معبودیت پر کوئی کھلم کھلا دلیل نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ رب العزت پر جھوٹی تہمت باندھ دی ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے معبودیت پر کھلم کھلا دلیل کیوں نہیں لاتے۔ تو یہ سوال کر سکتے کہ وہ لوگ اپنے رب کے ایک ہونے پر کیوں نہیں دلیل دے رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے سامعین کرام کہ دلیل ان کو دینی پڑتی ہے جو ظاہر کے خلاف ہو۔ مثلا آپ ایک گھر کے اندر ہیں اور ایک شخص گھر کے باہر ہے، تو گھر کے باہر سے آ کر ایک آدمی کہہ رہے کہ یہ گھر میرا ہے، تم نکل جاؤ، تو ظاہر اس بات کی دلیل ہے کہ گھر کے اندر جو آدمی ہے یہ گھر اسی کا ہے۔ تم باہر سے دعویٰ کر رہے ہو تمہارا گھر ہے، تو تمہیں دلیل دینی چاہیے کہ یہ گھر تمہارا ہے، اور ہم اس دلیل کی دفاع کریں گے اگر ہو سکے۔ تو ظاہری طور پر اللہ رب العزت ایک ہی ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات، زمین آسمان اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، لیکن تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت ایک نہیں دو تین ہے، تو ان کو دلیل دینی چاہیے۔ یہاں پر رک کر کے ہم یہ دیکھتے کہ ہمیں اور آپ کو ان ساری آیتوں سے کیا سبق ملا۔ نمبر ایک تو یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملی ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے خود کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگنی چاہیے، جیسا کہ اصحاب کہف والے نے دعا مانگا کہ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمارے لیے رحمت نازل فرما۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی ہے کہ انہم فتیۃ، یہ جو فتیۃ کے معنی جوانی، نوجوان، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنے اخلاق اور اعمال کو درست کرنے کا جو صحیح وقت ہے، یہ صحیح وقت جوانی ہے۔ جوانی کے بعد، بوڑھا ہونے کے بعد اپنے اخلاق اور اعمال کو درست کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ اپنی ایمان کے حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اصحاب کہف والوں نے کیا کہ مشورہ کر کے غار میں گئے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا حفاظت کیے، اور وہ حفاظت کس طرح کیے آگے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، یعنی یہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ جب تم ان سے جدا ہوگے عقائد میں، یعنی ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت ایک ہے، اور ظالم بادشاہ اور ان کو ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک نہیں ہے، دو تین ہے۔ وما یعبدون، اور ان کے معبودوں سے، الا اللہ، مگر ایک اللہ رب العزت سے ہم علیحدہ نہیں ہوئے، ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فأووا الی الکہف، تو تم غار کے سہارا لے لو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت تمہارے لیے نازل فرمائیں گے، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی کا سامان مہیا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، وہ آسانی کا سامان اللہ رب العزت نے مہیا فرمایا، وہ آئندہ آیتوں میں آ رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی سال ہاں سال سوتا رہے کسی غار کے اندر، تو اس پر حملہ کرنا، دشمن حملہ کر سکتے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر دیکھنے میں یہ لگے کہ یہ آدمی سویا ہوا نہیں ہے، جاگا ہوا ہے، تو اس پر حملہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور اتنی دیر تک سوتے رہنا، اس میں دھوپ بھی آ سکتا ہے، کبھی کبھی دھوپ شدید بھی ہو سکتی ہے، تکلیف بھی ہو سکتی تھی ان لوگوں کو، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت اس طرح کیا ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کہ تم سورج کو دیکھو کہ جب سورج طلوع ہو، تَزَاوَرُ عَنِ الْكَهْفِ، کہ اصحاب کہف سے دائیں جانب بچ کر کے چلتے ہیں، یعنی یہ لوگ جس غار میں تھے، اس غار میں سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی دھوپ نہیں جاتی تھی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور جب سورج ڈوبتے ہیں تو بائیں جانب
کتر کر چلتے تھے، یعنی ڈوبتے وقت بھی دھوپ اس غار میں نہیں آتی تھی، تاکہ ان لوگوں کی اللہ رب العزت حفاظت کر سکے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور یہ لوگ غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے۔ عادتاً جو غار ہوتے ہیں یہ سب تنگ ہوتے ہیں، جن کو دیکھنے بعد ایک خوف اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ کشادہ حصے میں تھے تاکہ ان کو ڈر اور خوف نہ لگے۔ یعنی یہ سب اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں بالفرض، یعنی اگر اس وقت تم ہوتے اے اللہ کے رسول، اور تم لوگ ہوتے تو ایسا ہوتا، لیکن تم نہیں تھے، اس لیے ہم تم کو بتلا رہے یہ لوگ ایسے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ تو اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ رب العزت جس کو ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اللہ رب العزت جس کو گمراہ کرتے ہیں تم اس کے لیے کوئی مددگار اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں پاؤ گے۔ اب کہہ رہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اے مخاطب، اے اللہ کے رسول، آپ یہ گمان کریں گے کہ یہ جگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ سب سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس وقت ہوتے ان کو دیکھتے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ یہ اصحاب کہف والا غار میں سویا ہوا نہیں ہے، جگا ہوا ہے، لیکن یہ تو دراصل سویا ہوا ہے، لیکن دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ جگے ہوئے ہیں، اور ان کو ایک رعب اور ڈر محسوس ہوتا تھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی کروٹ پر اگر اتنی مدت سوتے رہ جاتے تو ایک طرف بالکل ختم ہو جاتا، مٹی لگ کر کے اور گل جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا بھی نہیں کیا کہ ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کے ساتھ ایک کتا تھا جو بہت وفادار کتا تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے اس غار میں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے کتے جو ہے یہ دہلیز پر ہاتھ بچھائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ اس وقت جھانک کر کے دیکھتے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ بھاگ کر کے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کے اندر ایک گھبراہٹ اور ڈر سما جاتا۔ یعنی اللہ رب العزت نے کہف والوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے اشیاء مہیا کر دیے تھے، جیسا کہ انہوں نے دعا کیا کہ رحمت نازل فرما، ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہمارے لیے آسانی کا سامان مہیا فرما، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت اس طریقے سے کی ہے جیسا کہ بیان ہوا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، اس لیے اسی پر اختتام کیا جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں سے 3 باتیں معلوم ہوئیں خلاصہ کے طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ کہف والوں کا عمل تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں اور آپ کو جوانی کے وقت ہی اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، جیسا کہ انہم فتیۃ کے لفظ سے اشارہ ملتا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں اپنے اعمال اور اخلاق درست کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہاں سے لے کر بالکل آخر تک کا جو آیتیں آئی ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ ان لوگوں نے اپنے ملک کو چھوڑ کر غار میں جا کر چھپ گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہی ان کا حفاظت اس طریقے سے کیا جیسا کہ بیان ہوا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔